بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا بلڈ پریشر چیک ہو یہ بات نہ ہو کہ آپ کو بلڈ پریشر غلط اور زیادہ بتایا جائے یا آپ کا بلڈ پریشر غلطی سے زیادہ ریکارڈ ہو؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ایک ایک کر کے ان باتوں کو جو کہ میں بتاتا ہوں ان کے اوپر آئندہ عمل کیجیے۔ نمبر 1، بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے اگر آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے تک کے وقفے میں کافی پی ہے، چائے پی ہے یا کولڈ ڈرنک پی ہے یا سگریٹ پی ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آدھا گھنٹے کے درمیان میں بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے اگر آپ نے چیک کیا تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے اگر آپ کو یورین کی حاجت ہو رہی ہے، مثانہ بھرا ہوا ہے، پیشاب کرنے کی حاجت ہے اور اس وقت آپ پیشاب نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر جو بے چینی اور جو تکلیف کا احساس ہے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے باہر سے تیز چل کر آئے ہیں، ورزش کر آئے ہیں یا آپ غصے کی حالت میں ہیں یا آپ کو بہت شدید کوئی سر درد یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا جسم آرام میں نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ دیر پرسکون ہو جائیں اور اس کیفیت میں اپنے جسم کو نارمل ہونے دیں، پھر آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں تو آپ کا بلڈ پریشر صحیح آنے کی امید ہے۔ نمبر 4، بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے باتیں اگر کریں گے آپ، بہت سارے لوگ بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر بڑھنے کا امکان ہے۔ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے اگر آپ کمفرٹیبل نہیں بیٹھے، کمفرٹیبل بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کی کمر بالکل ایک سٹیک لگی ہوئی ہو، آپ کا جسم سکون کی حالت میں ہو اور آپ کے دونوں پاؤں زمین پر آرام سے رکھے ہوں تو آپ کا بلڈ پریشر بہتر آئے گا۔ اس کے علاوہ جب بلڈ پریشر چیک کرنے لگیں تو آپ ڈیجیٹل بی پی اپریٹس گھر میں بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ وہ بلڈ پریشر جو آپ گھر کے اندر چیک کرتے ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہے بجائے اس کے کہ وہ بلڈ پریشر جو آپ کلینک پہ جا کے چیک کرواتے ہیں۔ اپنے لیے ایک ڈیجیٹل بی پی اپریٹس خریدیے، اچھا سا ڈیجیٹل بی پی اپریٹس جو کہ صحیح ریڈنگ دیتا ہو اور اس کو گھر میں استعمال کیجئے۔ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے آپ بی پی اپریٹس کا جو کف ہے وہ بازو پہ اس لیول پہ لگائیے جو دل کے برابر ہو، چاہے وہ دائیں بازو پہ ہو یا بائیں بازو پہ، وہ دل کے برابر ہو۔ اور بلڈ پریشر کے کف اور آپ کی جلد کے درمیان میں اگر آستین ہوگی، سویٹر یا جیکٹ ہوگی یا کوئی موٹا کپڑا ہوگا تو آپ کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی۔ بہتر ہے کہ آستین کو اوپر کیجئے اور بلڈ پریشر کا کف لگائیے۔ مزید یہ کہ جس ہاتھ پہ بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں اس ہاتھ کو اگر آپ نے ایسے ہوا میں پکڑا ہوا ہے یا آپ نے ایسے فولڈ کیا ہوا ہے یا آپ نے ایسے ٹیڑھا رکھا ہوا ہے یا آپ ہلا رہے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر کی ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی۔ بہتر ہے کہ ہاتھ ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پر تھوڑا سا اس کو سہارا ہو اور سکون سے رکھا ہو اور آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ اس دوران نہ بات کریں، نہ زیادہ ہلیں، نہ آپ زیادہ سٹریس لیں۔ اس کے بعد بلڈ پریشر جب آپ نے چیک کر لیا تو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر 2 سے 3 منٹ کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیجئے، چاہے اسی ہاتھ پر یا دوسرے ہاتھ پر۔ دونوں ہاتھوں میں بلڈ پریشر کی ریڈنگ میں 5 سے 10 اور بعض اوقات 15 ڈگری تک بھی اس کے اندر فرق آ سکتا ہے۔ 2 یا 3 ریڈنگ لینے کے بعد اس کو ایوریج کریں اور اس کو ایک کاغذ پہ نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کی ایک ریڈنگ ہو گئی۔ اب آپ نے اسی طرح سے دن کے اسی وقت میں جب آپ نے ایک دفعہ ریڈنگ لی ہے اگلے دن آپ دوبارہ اس طرح ریڈنگ لیں یا زیادہ سے زیادہ دن میں 2 دفعہ ریڈنگ لے لیں۔ جب آپ نے اس طرح سے ریڈنگ لیں گے تو اس کو ریکارڈ کریں اور 5 سے 7 دن تک آپ اس طرح سے اپنی ریڈنگ لے کے پراپرلی ریکارڈ کریں اور پھر اس ریڈنگ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر اس ساری کیفیت کے بعد نارمل لمٹ سے زیادہ ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کے علاج کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ کسی نے کہا کہ جی مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، کبھی میرا بلڈ پریشر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور باقی ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے آپ نکال سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر صحیح چیک کرنے کے لیے ان بنیادی باتوں پہ ضرور عمل کریں۔ کسی بھی قسم کا اس حوالے سے سوال، بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے لیے کون سا اپریٹس استعمال کرنا چاہیے، کون سا بی پی اپریٹس اچھا ہے، دوا کس ٹائم کھانی ہے، دوا کتنی کھانی ہے اور ساتھ میں کیا احتیاط کرنے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے دیے گئے ہوئے نمبر پہ یا مجھ سے آن لائن رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔